ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمائے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الاخر، اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلہم، تو ان کے لیے اجرہم، اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہود کے متعلق پچھلے درس میں آ گیا۔ نصارہ، ان کی وجہ تسمیہ کے متعلق دو اقوال ہیں۔ پہلا قول کہ نصارہ کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جس بستی میں پیدا ہوئے تھے اس بستی کا نام ناصرہ تھا۔ یہی حضرت مقاتل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس بستی نصارہ کی وجہ سے انہیں نصارہ کہتے تھے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تو مکی کہتے ہیں، مدینہ میں ہجرت فرمائی تو مدنی کہتے ہیں، اسی طرح انہیں نصارہ کہتے ہیں اس بستی کی نسبت سے۔ دوسرا قرآن مجید میں ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے انصار ہیں، اللہ کے لیے مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس انصار اس جملے سے ان کا ماخوذ ہے ان کا نام، لیکن زیادہ مفسرین رائے فرماتے ہیں یہ بستی کی نسبت کی وجہ سے انہیں نصارہ کہا جاتا ہے۔ ان میں بھی یہود کی طرح بہت سارے باطل عقائد آ گئے تھے، جنہوں نے آج کل کے جو عیسائی ہیں ان کا دین عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پولس نامی ایک شخص بعد میں آیا تو اس نے دین مسیحیت کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا، اور آج کے دور کے یہ آرتھوڈک ہیں، یہ کیتھولک ہیں، یہ پروٹیسٹنٹ ہیں، یہ سارے اسی کا جربہ ہیں، اسی کا پرتو ہیں، اسی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ دین عیسیٰ اب ان میں موجود نہیں ہے، پولسی دین ہے۔ یہ پولس نے تمام دین بگاڑ کے رکھ دیا، حالات تمام کے تمام ان کے عقائد بھی خراب کیے، اعمال بھی خراب کیے، اور ان کے اخلاقیات کو بھی تباہ کر دیا۔ ثالث الثلاثہ، یہ تین کا عقیدہ بنا لیا کہ تین ایک ہیں، ایک تین ہیں، روح القدس ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ ہے، یہ تین ہے۔ تو کسی نے بیٹا، ماں اور باپ، نعوذ باللہ من ذالک اللہ، تو یہ ابن اللہ کا عقیدہ، یہ روح القدس والا عقیدہ، تو یہ عقائد انہوں نے یہ عقائد کیے کہ یعنی شرکیہ عقائد آ گئے، تو یہ یعنی اس چیز کے قائل ہو گئے کہ اللہ اس چیز میں حلول کر آیا، اللہ عیسیٰ میں آ گئے، اللہ روح القدس میں آ گئے، اللہ نعوذ باللہ مریم۔ تو یہ تمام لوگ انہوں نے وہ مذہب اختیار کر لیا جو پولسی ذہنیت تھی، ان کا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوسرا صابی کون ہے؟ تیسرے لوگ صابی۔ تو صابی کون ہیں؟ صابین کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب ہیں، لیکن ان کے حکم کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہیں اور ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ اہل کتاب ہیں، لیکن ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ان کی عورتوں سے نکاح حلال نہیں ہے، جیسے باقی اہل کتاب کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ مجوس، کچھ ان کا دین انہوں نے مجوس سے لیا ہے، کچھ یہود سے، تو یہ درمیان میں ہے یہود اور مجوس کے۔ اسی طرح امام کلبی فرماتے ہیں کہ یہ یہودیت اور عیسائیت کی درمیانی شکل ہے، یعنی کچھ دین انہوں نے کچھ باتیں یہودیوں سے لی، کچھ عیسائیوں سے لی، تو ایک نیا دین ایجاد کر لیا۔ سبھی جو ہیں وہ علماء نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ چیزیں ہر مذہب سے جو ان کو اچھا لگا وہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ پہلے مواحد تھے دین، جیسے پہلے یہ لوگ مواحد تھے مکہ والے، تو حضرت عبداللہ تو یہ
साबी ये फरिश्तों की पूजा करते थे, ये अल्लाह की भी इबादत करते थे, फरिश्तों की भी इबादत करते थे, ज़बूर तिलावत करते थे, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाजें अदा करते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे। तो हजरत उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दुनिया पे दो जमाने गुजरे हैं, एक हनफियत का, दो मजहबन दो जमाने गुजरे, एक हनफियत का और एक साबियत का। नूह अलैहिस्सलाम से इब्राहिम तक का जमाना ये साबी दौर है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आगे फिर ये तमाम हनफी दौर है। तो ये जैसे दीन इब्राहिमी की 3 शाखें हैं, हनफी दीन की 3 शाखें हैं, ये मुसलमान, यहूद और ईसाई। इसी तरह इसकी भी 3 शाखें हैं, साइबीन की भी 3 शाखें हैं, मजूस, ब्राह्मण और बुद्ध। मजूस ये ईरान में इन्होंने अपनी तरक्की हासिल की, ईरान में इनकी हुकूमत रही। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मजूसियों के एक बादशाह ने अपनी बहन के साथ जिना किया, तो उसे जायज करार देने के लिए वक़्त के उलमा से फतवा लिया। उन्होंने कहा आदम की अलैहिस्सलाम से जब नस्ल चली थी तो वहां भी तो जायज था ना निकाह, तो अब भी जायज है। फिर इनके यहाँ ये हर चीज ही खत्म हो गई, माँ के साथ निकाह, बहन के साथ निकाह, ये आम हो गया, ये इसको बुरा नहीं समझते थे। इसी तरह दूसरे वो ब्राह्मण हैं, जैसे मजूसियों ने अपना दीन बिगाड़ लिया, इसी तरह ब्राह्मणों में ये हिंदुस्तान के लोग, इन्होंने भी अपना दीन बिगाड़ लिया। ये बाज़ मुर्रखीन ने लिखा है कि फरीदून एक बादशाह गुजरा है, उसके 2 बेटे थे, ईरज और तूर। इसी तरह मजूसियों की फिर 2 शाखें हुई, ईरजी और तूरी। इसी तरह ये ब्राह्मण हिंदुस्तान में आबाद है। तीसरे बुद्ध हैं जो चीन और जापान में आबाद हैं। इन 4 ग्रोहों में यानी अहले ईमान, यहूद और नसारा का तज़किरा करके अब उसूल बयान फरमाया। अब उसूल है मन आमन बिल्लाह, तो ये उसूल मन आमन बिल्लाह से जो आगे है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर बहुत खूबसूरत एक बात बयान फरमाई है। हमको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में अल्लाह समझने अमल की तौफीक